اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو بیان لے کر آیا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان، اور یہ اس کا چوتھا پارٹ ہے۔ اور پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا، اور ایک حلہ اعلیٰ قسم کا بہشت سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا، وہ رسی اسی آگ میں جل گئی، اور اس آگ سے حضرت ابراہیم کو سر کے بال برابر بھی اللہ کے فضل سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اور حضرت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے بھائی کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے، مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم اللہ کے فضل سے ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی۔ اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے اللہ کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہ کی، اور نہ کچھ مدد مانگی، اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، اور تم سے پہلے ایسی عنایت کسی پہ نہ ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لائیں، اور حضرت ابراہیم کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول رہے، اور نمرود علیہ اللعنت نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک نگاہ دیکھا تو وہ دیکھتے ہی حیران اور پریشان ہوا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ آگ بلند ہوئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی آگ نے نقصان نہ پہنچایا، اور آپ گلے ریحان کے بیچ میں سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس مردود نے کہا، افسوس میری محنت برباد ہوئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور اللہ کے حکم سے وہ پتھر جو نمرود پھینک رہا تھا ہوا پر معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی۔ اور اس کا وزیر حامان اس بلند مینار پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا، اے ابراہیم، نعم ربک، نیک ہے پروردگار تمہارا کہ ایسی آگ سے تمہیں نجات بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود اپنے گھر چلا گیا، اور چند روز اسی فکر میں رہا اور کسی سے نہ بولا۔ اور نمرود بہت زیادہ فکر کرنے لگا، اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس بات سے بھی خوف کرتا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو کل میری بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا، میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ 4000 گائیں لاؤ۔ چنانچہ وہ 4000 گائیں لائی گئیں۔ پھر اس نے ان سب کو قربان کیا۔ پھر بولا، 10,000 خزانے سے سونا سرخ اور 10,000 چاندی تم کو دیتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو تمہارا حال دیکھا وہ نہایت ہی تعجب والی بات ہے، اور تم کو اس نے اتنی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو عنایت نہیں ہوئی۔ نمرود کا یہ خیال سن کر حضرت ابراہیم نے اس سے کہا، اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے،
یہ کہہ کر حضرت ابراہیم اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا، ابراہیم نے وہ بزرگیاں بسبب آتش پرستی کے پائی ہیں، اور اسی طرح کی چند باتیں اس نے کی کہ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں کرتا ہے۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آتش پرست ہوئے۔ وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہوا، اور وہ آنکھ بالکل روشنی سے محروم ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی اوپر والے خانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم ایسی حشمت و رونق کے ساتھ آگ میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف اس کے پھول کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق مانند ابر کے کھڑے ہیں، اور حضرت ابراہیم اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا تھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تو نے ابراہیم کو بھی دیکھا ہے؟ وہ بولی، ہاں میں نے ابراہیم کو دیکھا، اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا، اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مرتبے اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا، چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم سے بولی، اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہوئی اور کہنے لگی، میں اپنے باپ کو بھی اس کلمے کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے، تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، اچانک ایک ابر آیا، اس کو وہاں سے اٹھا کر کوکاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی، اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ خلق اللہ جب اس ماجرا سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا۔